الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق اللہ العظیم۔ اس کا ایکو نہ کھولنا بیٹے، بس آواز صاف کر دو، وہ ضرورت ختم ہو گئی ہے، اب باتیں سمجھنے کی ہیں۔ سب حضرات عقیدت اور محبت سے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لائق سب تعظیم و تکریم قابل اعزاز علماء اکرام، واجب الاحترام برادران اسلام، قابل قدر بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، آپ کی اس عظیم شان جامع مسجد سیدنا حسن ابن علی میں پہلی مرتبہ حاضری کا اتفاق ہے، ورنہ حاصل پر تو ہماری ڈویژن ہے اور ہماری شعر ہے۔ مسلسل اکثر و بیشتر اتفاق بھی ہوتا رہتا ہے، پہلے تو بہت زیادہ، اب بیماری کی وجہ سے ذرا کم ہو گیا ہے۔ تو مولانا سرفراز صاحب، کیا نام ہے، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، انہوں نے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ ہمارے بزرگوں سے تعلق اور نسبت رکھنے والے بھائی جاوید صاحب پرانے دوست ہیں، اس نے حکم دیا، آج سے 3-4 دن پہلے مجھے مسلسل گلے کی تکلیف ہوئی ہے، کھانسی بھی مسلسل ہے اور بول بھی نہیں سکتا، لیکن اللہ جتنی توفیق دیں گے اور جتنی رب چاہیں گے اتنی دیر میں گفتگو آپ کے سامنے کروں گا۔ عنوان معراج النبی ہے، اور مجھ سے پہلے حضرت مولانا مفتی عبید اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان سے پہلے ایک اور عالم بول رہے تھے، اور پھر یہ نعت خوان حضرات سب ہی معراج بیان کر گئے ہیں۔ تو اب مجھے خود یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ معراج کا کون سا حصہ باقی ہے جس کو میں بیان کروں۔ تو کسی نے کہا تھا کہ اے سیف انداز بیاں بات بدل دیتا ہے، ورنہ کوئی بات نئی بات نہیں۔ 1500 سال سے دین وہی چلا آ رہا ہے، بولنے والے کا انداز اور لہجہ بدلتا ہے تو ہم سمجھتے ایک نئی بات سامنے آ گئی ہے، ورنہ کوئی نئی بات نہیں۔ امین گیلانی مرحوم نے کہا تھا، دین پرانا اور پرانے ہیں ہم لوگ، ختم نبوت کے دیوانے ہیں ہم لوگ۔ اچھا کیا، اچھا لو جی آؤ، ہاں چلو وہ خط پہ نبوت لکھا ہوا ہے تو توجہ فرمائیں۔ معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسا خاص معجزہ ہے، اور دوسرا قرآن، کہ جو آدم سے عیسیٰ تک کسی نبی کو نہیں ملے سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور یہ دونوں معجزے ایسے ہیں کہ نہ حضور سے پہلے کسی کو ملے، بعد میں کسی نبی نے آنا نہیں، اس لیے کسی کے حصے میں چیزیں آنی بھی نہیں ہیں۔ معراج معجزہ ہے، اور معجزے کی تعریف یہ ہے کہ نبی کے ہاتھ سے ایسا کام ظاہر ہو جس کا مقابلہ کرنے سے پوری دنیا عاجز آ جائے، کوئی نہ کر سکے اور نبی کر کے دکھائے، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ معجزہ عاجز ہونے سے ہے، سب عاجز آ گئے، نبی نے کر کے دکھایا، یہ معجزہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا، سانپ بن گیا،
آج وہ ڈنڈا موجود ہے دنیا میں، استنبول کے عجائب گھر میں رکھا ہے، مگر پھینکنے والا ہاتھ نہیں، اس لیے وہ معجزہ نہیں بنے گا۔ وہ پہاڑ موجود ہے جہاں سے صالح علیہ السلام نے انگلی سے اشارہ کیا تھا، پہاڑ پھٹا اور اونٹنی نکلی تھی، لیکن اب چونکہ وہ ہاتھ نہیں، اس لیے نہ پہاڑ پھٹ سکتا ہے، نہ وہاں سے اونٹنی باہر نکل سکتی ہے۔ تو یہ معراج حضور کا معجزہ ہے، پہلے نبیوں میں سے کسی کا معجزہ نہیں ہے۔ لیکن یہ معراج ایک انعام ہے، انعام سے پہلے امتحان ہوتا ہے، امتحان میں آدمی کامیاب ہو تو پھر انعام ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا کیف کنت خلیلا، آپ رب کے یار کیسے بنے؟ تو فرمایا بذلت نفسی للنیران ولدی للقربان مالی للزیفان قلبی للرحمن ہا انا خلیل الرحمن۔ میرے رب نے میرا امتحان لیا، خلیل جان پیش کر، مال پیش کر، وطن پیش کر، اولاد پیش کر۔ جب سارے امتحان پورے ہوئے پھر رب نے اپنا یار بنایا، خلیل بنایا۔ جب ان کو خلیل بننے کے لیے اتنے امتحان دینے پڑے تو حبیب کو کتنے امتحان دینے پڑے ہوں گے؟ بچپن سے آنے سے پہلے ابا نہیں، 6 سال کے اماں نہیں، 8 سال کے دادا نہیں، امتحانات کا سلسلہ شروع ہے۔ اور جس وقت معراج کا وقت آیا ہے تو اس وقت 4 امتحان بڑے اہم آئے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا امتحان یہ تھا کہ مکہ کے قریب ایک وادی تھی جس کا نام ہے شیب ابی طالب۔ ابو طالب اس میں حضور کے ساتھ گرفتار ہوئے تھے، اس سے پہلے اس کا نام شیب بنی ہاشم تھا۔ اس وادی میں چاروں طرف پہاڑ ہیں، ایک طرف درہ ہے، اندر آنے کا راستہ ہے۔ کافروں نے حضور کو، حضور کے رشتہ داروں کو، اہل خانہ کو اور قبیلہ قریش کے سرداروں کو اندر قید کر دیا کہ یا تو محمد الرسول اللہ سے مقاطعہ اور تعلقات ختم کر دیں، ہمارا ساتھ دیں، اور اگر محمد کا ساتھ دیں گے تو پھر ہم ان سب سے تعلق ختم کر دیں گے۔ چنانچہ ان سب کو اس قید میں ڈال دیا، ایک معاہدہ لکھ کر کعبۃ اللہ پہ لٹکا دیا، اور یہ 3 سال کی قید ہے۔ آج کسی کے بچے کو کوئی پکڑ کے لے جائے تو منت کر کے کہتے ہیں 10 لاکھ لے لے، شام سے پہلے بچہ گھر آنا چاہیے، لیکن وہاں 3 سال کی قید ہے۔ سارے قریشی ہاشمی اس میں گرفتار ہوئے، حضور کے چچا ابو طالب بھی، آپ کی اہلیہ سیدہ خدیجہ بھی، آپ کی بیٹی سیدہ زینب بھی، آپ کی بیٹی ام کلثوم بھی، آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ بھی، یہ سب اس کے اندر تھے۔ لیکن ایک آدمی ایسا تھا جو ہاشمی نہیں تھا، اس کا تعلق قبیلہ بنو تیم سے تھا۔ اس نے کہا میں بھی اندر جانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا تو کیوں؟ تو مطلوب ہی نہیں، ہمارا مطلوب یہ ہے، ہم تمہیں کیوں لے جائیں؟ اس نے کہا وہ میرے مرشد اور آقا ہیں، میں ان کی خدمت کے لیے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ 3 سال کی یہ قید ابو بکر صدیق نے بھی حضور کے ساتھ برداشت کی۔ تاریخ اپنے آپ کو دہرایا کرتی ہے۔ تحریک آزادی بر صغیر میں جب شیخ الہند کو گرفتار کیا گیا تھا نا، تو مقدمہ مولانا محمود الحسن پر تھا، شیخ الہند پر۔ گاڑی میں ان کو بٹھایا تو حضرت مدنی بھی چھلانگ مار کے گاڑی میں بیٹھ گئے۔ یہ گرفتار بھی مکے میں ہوئے تھے، حضرت مدنی اس وقت وہیں مدینے میں ہوتے تھے۔ انہوں نے کہا بھی یہ مقصود نہیں، مقصود تو یہ ہے۔ حضرت مدنی نے فرمایا یہ میرے استاد ہیں، یہ اکیلے جیل میں رہیں گے، میں ان کی خدمت کے لیے رہوں گا۔ صدیق کے ماننے والے میں 1200 سال بعد اتنی وفا ہے کہ استاد کو تنہا نہیں چھوڑتا، تو ابو بکر محمد کو اکیلا کیسے؟ میں معراج کا مقدمہ بنا رہا ہوں تاکہ میں معراج کی کچھ باتیں آپ کو کہہ سکوں۔ پہلی بڑی آزمائش یہ شیب ابی طالب کی گاٹی کی قید تھی۔ اللہ کا نظام ہے، اللہ جس سے چاہے دین کا کام لے لے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہاں ہاتھیوں کا لشکر اور کہاں چھوٹے چھوٹے پرندے، لیکن یہاں پرندے بھی نہیں، دیمک
سر سرائی کی سیوی سرے نے تو ساں کیا دو ہیں سیک وہ جو لکڑیوں کو کھاتی ہے مٹی بنا دیتی ہے. اللہ نے اس دیمک کو حکم دیا کہ یہ جو معاہدہ انہوں نے کعبے پہ لکھا ہے نا تو اس کو مٹانا شروع کر دے. اس دیمک نے اس معاہدے کو ایسے ختم کر دیا کہ اس پہ لکھا ہوا ہی کچھ نہیں تھا. جب کچھ نہیں تو معاہدہ ختم ہو گیا کہ باہر کے لوگ اندر جانا شروع ہو گئے, اندر والے باہر آنا شروع ہو گئے. یہ رب کی طرف سے فیصلہ ہوا. پھر 3 امتحان اور آئے. دوسرا امتحان یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی, سب سے بڑی, سب سے زیادہ مالدار, سب سے زیادہ وفاشیار, سب سے زیادہ اطاعت گزار, جس نے کلمہ پڑھنے کے بعد اپنی ساری دولت حضور کے قدموں میں رکھی, اور سوائے ایک بچے ابراہیم کے حضور کی ساری اولاد اس خاتون سے ہے, سیدہ خدیجۃ الکبریٰ. ان کی جدائی کا صدمہ سہنا پڑا, ان کا انتقال ہو گیا. قرآن مجید کی سورہ والضحیٰ کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے, اللہ فرماتے ہیں وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا. اے پیغمبر آپ بے سر و سامان تھے, ہم نے آپ کو دنیا والوں سے بے نیاز کر دیا, آپ کو غنی کر دیا. علماء نے اس کی تشریح میں لکھا ہے کہ غنی سے مراد یہ ہے کہ 2 آدمیوں نے اپنا مال حضور کے قدموں میں ڈال دیا تھا, جس کی وجہ سے حضور کو کسی سے کچھ نہیں مانگنا پڑا. ایک ابو بکر تھا جو گھر کو جھاڑو دے کے سارا مال حضور کے قدموں میں لے آیا, اور تو میں خدیجہ تھی جس نے کلمہ پڑھنے کے بعد سب کچھ حضور کے قدموں میں رکھ دیا تھا. سبحان اللہ. خدیجہ کی جدائی کا بڑا صدمہ تھا. 3 دن کے وقفے سے حضور کے چچا, جو سگے چچا تھے ماں کی طرف سے بھی, باپ کی طرف سے تو تھے, والدہ بھی ایک تھی, جناب خواجہ ابو طالب. یہ احترام کا جملہ میں کہہ رہا ہوں کیونکہ حضور کے چچا ہیں. حضرت علی کے والد بزرگوار ہیں, اور ان کے 4 بیٹے تھے, طالب, عقیل, جعفر, علی. ہر بھائی سے دوسرے بھائی کے درمیان 10 سال کا وقفہ تھا. طالب پیدا ہوا, 10 سال تک کوئی اولاد نہیں ہوئی. پھر عقیل پیدا ہوا, پھر 10 سال تک کوئی اولاد نہیں ہوئی. پھر جعفر پیدا ہوا, پھر 10 سال تک کوئی اولاد نہیں ہوئی. پھر علی پیدا ہوئے. ہمارے ہاں 2 سال کسی کو بچے رہوں تو پیروں کے پاس بھاگتے ہیں. ہم سے تو ابو طالب کا ایمان زیادہ مضبوط تھا, اس کو رب پر یقین تھا کہ یہ سارا نظام اس کے قبضے قدرت میں ہے. تو ابو طالب کا بھی 3 دن کے بعد وفات ہوئی, تو حضور کو اس کا بھی بڑا صدمہ ہوا, چونکہ ابو طالب ہر موڑ پر حضور کے سامنے ہوتا تھا, ساتھ ہوتا تھا. حتیٰ کہ مشرکین مکہ نے اکٹھے ہو کر ابو طالب کو کہا کہ اپنے بھتیجوں کو سمجھا ورنہ ہم اسے ختم کر دیں گے. جناب ابو طالب نے آ کر حضور سے درخواست کی, بھتیجے میرے اعضاء کمزور ہو گئے ہیں, عمر کے لحاظ سے بوڑھا ہو گیا ہوں, ہڈیاں میری نکل آئی ہیں, اعصاب کمزور ہیں. حتیٰ کہ اس عمر میں وہ چلتے ہوئے بھی معذوری کا اظہار ہوتا تھا. کتابوں میں ہے رجل اعرج, کمزور ہو کے چلتے تھے. یہ میری حالت ہے, اور کافر یوں کہتے ہیں محمد ذرا نرم ہاتھ رکھ. تو حضور کا جواب سنیے اور پھر ابو طالب کا جواب سنیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا ان کو کہہ دو کہ اگر تمہاری طاقت میں ہے تو آسمان کا سورج لا کر میرے دائیں ہاتھ پہ رکھ دو, چاند لا کر میری بائیں ہتھیلی پہ رکھو, میں دونوں کو پھینک سکتا ہوں, جہاں خدا نے کھڑا کیا ہے وہاں سے نہیں ہٹ سکتا. ابو طالب نے اس جرأت کے جملوں کو سننے کے بعد کہا بھتیجے محمد, جو تجھے تیرے رب نے کہا ہے وہ کر. اگر کوئی تیرے مقابل آئے گا تو اس سے پہلے میں سامنے کھڑا ہوں. اس کی جدائی کا صدمہ بڑا تھا. اہل سنت کے عقائد میں یہ ہے مشہور بات کہ ان کو کلمہ نصیب نہیں ہوا. لیکن میں یہاں آپ کو ایک بات سمجھاتا ہوں. میں اس پر یوں نہیں دلائل دینا چاہتا کہ میں اس پر کوئی اور رائے قائم کروں اہل سنت کے عقیدے کے خلاف.
سیدنا اکرمہ ابو جہل کا لڑکے تھے، یہ فتح مکہ پہ مسلمان ہوئے اور یہ بھاگ گئے تھے۔ ان کو بہن پکڑ کے لے آئی تھی کہ محمد تو بڑے خوش اخلاق ہیں، آؤ تو صحیح ایک دفعہ۔ یہ مسلمان ہوئے، پھر جلیل القدر صحابی بنے، پھر یہ قرآن کے مفسرین صحابہ میں بنے۔ حضور کی زندگی میں جو قرآن کی تفسیر بیان کرتے تھے ان میں عبداللہ ابن عباس تھے، ان میں عبداللہ ابن مسعود تھے، ان میں ابی ابن الکعب الانصاری تھے، ان میں حضرت اکرمہ بھی تھے اور زید ابن ثابت بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ تو جب یہ اکرمہ مسلمان ہوئے تو اس کا باپ ابو جہل تھا، عرب اس کو ابو الحکم کہتا تھا، اس کی بد کرداریوں کی وجہ سے نبی کی زبان سے ابو جہل نکلا، آج تک صفحہ ہستی سے ابو الحکم کی کنیت ہی مٹ گئی، دنیا اس کو ابو جہل کہتی۔ اور حضور نے فرمایا یہ میری امت کا فرعون ہے۔ اس امت نے، اس فرعون نے تو مرتے وقت کہا تھا آمنت برب موسیٰ و ہارون، لیکن یہ فرعون اتنا سخت تھا کہ اس کو 2 بچوں نے مارا تھا، گرا کے چلے گئے تھے تو عبداللہ بن مسعود نے اس کی گردن کاٹی تھی، تو اس نے حضرت عبداللہ بن مسعود کو کہا نیچے کر کے کاٹ، پتہ چلے بڑی گردن والا ہوں، سردار، یعنی ایسا تھا۔ مگر جس وقت اکرمہ نے کلمہ پڑھ لیا تو حضور نے فرمایا لا تسبوا اباہ، اس کے باپ کے متعلق اس کے سامنے کچھ نہ کہا کرو، اس کا دل نہ دکھے کہ میرے باپ کو کہہ رہے ہیں، حالانکہ نبی اس کو کافر بھی کہہ رہا ہے، فرعون بھی کہہ رہا ہے، لیکن یہ احترام بتایا کہ خیال کرنا اس کا دل نہ دکھے۔ میں صرف اہل سنت سے اتنی درخواست کروں گا کہ اپنے دلائل میں آ کر کفریات کو ثابت کرنے کے لیے بے ادبی اور گستاخی کا ایسا لہجہ اختیار کرنا کہ اگر حضور اکرمہ کے سامنے ابو جہل کی بات کے متعلق فرماتے ہیں تو کم از کم سوچو اگر نبی کے سامنے ایسی بات کوئی کہتا تو حضور کے دل پر کیا گزرتی، جس کی وفاؤں کو حضور نے یاد کیا ہے۔ اس لیے بہرحال اس کی جدائی کا بڑا صدمہ تھا جناب ابو طالب کی۔ چوتھا امتحان یہ آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کیا، یہ سوچ کر گئے کہ ان کو دین کی دعوت دوں گا، میں طائف میں رہا ہوں، قبیلہ بنو سعد وہی ہے، اماں حلیمہ کا علاقہ وہی ہے، حضور نے بکریاں وہی چرائی ہیں، وہ درخت اب تک ہیں جو حضور کو سامنے جھکتے تھے، وہ پہاڑ اب تک ہیں جو حضور پر سلام پڑھتے تھے، یہ سارے منظر حضور کے سامنے تھے۔ اللہ کے نبی جب وہاں تشریف لے گئے تو قبیلے کے 3 سردار تھے، آپ نے ان سے گفتگو کی، کیا چکر ہے مولانا؟ کوئی گل نہیں، جو بیٹھے ان کو تو سمجھ آ رہی ہے نا، باہر والے اندر آ جائیں، اب ان کے لیے میں باہر تو نہیں نکل سکتا، توجہ سے بات کو سمجھ۔ تھوڑی حرکت کر لیں، باہر والوں کو جگہ مل سکتی ہے انشاءاللہ۔ توجہ کریں بھائی، میری طرف دیکھیں، ہر چیز سمجھنے کے لیے توجہ کی ضرورت ہے۔ کس کی؟ توجہ کی ضرورت۔ توجہ کس کو کہتے ہیں پتہ ہے؟ توجہ وجہ سے، چہرے سے، کہ کہنے والے کی طرف منہ ہو تو بات سمجھ آ جاتی ہے، جو منہ ہی کہیں اور کیے بیٹھے ہیں ان کو کیا سمجھ آئے گی؟ اس لیے سامنے بیٹھو گے تو سمجھو گے، جو سامنے نہیں آپ کہیں اس کو آواز سمجھ آئے یہ نہیں آ سکتی۔ توجہ کہتے ہیں چہرے کو، منہ کرنے کو۔ مولانا مجھے ملے اور میں یوں کر کے ہاتھ دوں تو کہیں گے یار بڑا عجیب آدمی تھا، میں ملنے گیا اس نے میری طرف منہ ہی نہیں کیا، یہ ہے توجہ۔ اور میں یوں کر کے ملوں اور وہ مجھے دیکھ کے ملیں تو پھر ایک دوسرے سے محبت بھی پڑتی ہے، توجہ بھی ہوتی ہے، تعلق بھی پیدا ہوتا ہے، اس میں اخلاص بھی آتا ہے، اخلاق بھی آتے ہیں۔ تو آپ جتنی توجہ کر سکیں گے تو فائدہ ہوگا، اور اگر آپ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھیں گے، جیسے باہر آوازیں آ رہی ہیں بچوں کی، ادھر باتیں ہوتی رہے، ادھر وہ آپس میں باقی باتیں کرتے رہیں، ٹیک لگا کر بیٹھے رہیں، تو ان کو نہ فائدہ ہے، نہ ان کو بیٹھنے کی ضرورت ہے، نہ ان کو سنانے کی ضرورت ہے۔
میں ان کو سنانا چاہتا ہوں جو یہاں بیٹھ کر سن رہے ہیں، بے شک 10 آدمی. میرا زندگی کا یوں بھی ریکارڈ ہے کہ میں نے 3 آدمیوں میں بھی 3 گھنٹے تقریر کی. میں کوئی اخلاص کے لیے نہیں بتا رہا آپ کو، صرف یہ ہے کہ توجہ ہو، ایک کی ہو جائے کام پورا ہو گیا. تو بات کو سمجھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے. سردار تھے تینوں نے انکار کر دیا. ایک نے کہا میں نبی نہیں مانتا، دوسرے نے کہا خدا کو تو ملا ہے، تیسرے نے کہا اگر نبی ہے تو ہم پہ عذاب کیوں نہیں آتا. تالیاں بجائیں، سیٹیاں بجائیں، پتھر مارے. ایک ظالم نے زور سے سر میں ایک پتھر مارا، خون نکلا، چہرہ تھر خون سے بھر گیا. آپ کی پنڈلیاں اتنی خون نکلا کہ جوتی مبارک اور پاؤں ایسے جڑ گئے کہ جوتے کا چمڑا پاؤں سے جدا نہیں ہوتا تھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے. ایک باغ تھا، اس میں ایک حوض تھا، اس کے کنارے جا کے بیٹھے، جہاں آپ نے ایک بڑی دعا پڑھی. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا نے حیات صحابہ کی، حکایت صحابہ کی ابتدا میں سارا قصہ نقل کیا ہے، میں واقعہ نہیں سنانا چاہتا. وہاں پر وہ جو باغ تھا وہ قریشیوں کا تھا. انہوں نے دور سے دیکھا یار ہماری برادری کے آدمی کے ساتھ اتنا بڑا ظلم. تو انہوں نے ایک انگوروں کا خوشہ گچھا توڑ کر اپنے ایک غلام کو دیا کہ وہ جو بوڑھا وہ آدمی بیٹھا ہے نا، یہ جاؤ اس کو انگور دے کے آؤ. وہ انگور لے کے آیا دینے کے لیے. حضور نے انگور لے کے رکھ لیے، کیونکہ نبوت کا مزاج یہ ہے کہ نبی اپنی بات پہلے نہیں کرتا، پہلے خدا کی بات کرتا ہے. خواب دیکھا، تعبیر پوچھنے کے لیے آئے تھے، فرمایا تعبیر بات میں، پہلے تمہیں توحید بتاتا ہوں. سبحان اللہ. یوسف علیہ السلام. تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا نام ہے؟ اس نے کہا جی عداس. کہاں سے آئے ہو؟ کس علاقے کو؟ جی نینوا کے علاقے کے. یہ حضرت شعیب کا علاقہ ہے یا حضرت یونس کا ہے. نینوا سے آیا ہوں. پھر آپ نے پوچھا کس مذہب پر ہو؟ اس نے کہا عیسائی. تو حضور نے فرمایا اچھا بیٹھو میرے ساتھ. بیٹھ کر عیسیٰ علیہ السلام کے فضائل بیان کیے، حضرت عیسیٰ کی معجزات بیان کیے، سیدہ مریم کی عفت اور پاک دامنی کو بیان کیا، پھر اپنی نبوت کو ظاہر کیا. تو اس نے وہی کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کیا. رب کا نظام ہے، اللہ جس سے چاہے دین کا کام لے. مولانا دین پوری مرحوم کہتے تھے وارث علی شاہ سید بن کے ہیر لکھ گیا، احمد علی سکھ کا پوتا بن کے قرآن کی تفسیر لکھ گیا. اللہ جس سے چاہے دین کا کام لے. جب یہ بڑے 4 امتحان آئے اور اسی سفر میں وہ واقعہ پیش آیا کہ حضور فجر کی نماز پڑھ رہے تھے تو جنات کی جماعت گزری اور انہوں نے حضور کا قرآن سنا. سارے جن رک گئے، حضور پر کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے. اس لیے میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، آنکھوں والے نہیں پڑھو گے تو خدا نابینوں سے قرآن کی خدمت لے گا. دنیا والے تم چھوڑو گے، خدا غریبوں سے قرآن کی خدمت لے گا. مسلمانوں اگر تم دین کو چھوڑ دو گے، خدا غیر مسلموں کو کلمہ پڑھا کے ان سے محمد کے دین کا کام لے گا. اللہ کا نظام ہے، اللہ جس سے چاہے کام لے لے. انسان نہیں کریں گے، جنوں سے خدا نے دین کا کام لیا ہے، ان کو اسلام مل گیا ہے، انہوں نے دین قبول کر لیا ہے. جب یہ اتنا مرحلے گزرے اور صدموں کی انتہا ہو گئی تو دنیا میں بھی مزاج ہے اور رب کا بھی قانون ہے کہ کسی کے دوست پر بہت صدمے آئے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یار اب اس کا غم دھونا چاہیے، اس کو لے جائیں کسی علاقے کی سیر کرائیں، کہیں پھرا کے آئیں تاکہ یہ جو اس پہ بوجھ ہے ہلکا ہو جائے. میرے ایک دوست ہیں، ان کی اہلیہ بیمار تھی، میں 2-3 دن پہلے اس کے ہاں گیا خیریت پوچھنے کے لیے، اور وہ کافی عرصے سے بیمار ہے. تو میرے ساتھ 1.5-2 گھنٹے بیٹھے رہے. مجھے کہنے لگے مولانا آپ کے آنے سے اور تسلی دلانے سے اور باتیں سنانے سے آج مجھے اتنا سکون ملا ہے، ورنہ اتنے مہینے سے میری کیفیت یہ ہے کہ نہ دن کو سکون ملتا ہے نہ رات کو نیند آتی ہے بیوی کی اس کیفیت کو دیکھ کر. تو دوستوں کا مزاج ہوتا ہے غم دھونا، اور جو رب کا یار ہو، اللہ نے کہا محبوب کا غم میں نے دھونا ہے.
یار یار کو گاڑی پہ بٹھاتا ہے، اسے زمین کی سیر کراتا ہے، لال سوارا تجھے دکھا کے آؤں، بہاولپور کچڑیا گھر پھرا کے آؤں، تجھے ملتان لے جاؤں، قلعہ دکھا کے آؤں، تجھے لاہور لے جاؤں، فلاں چیز دکھا کے آؤں۔ اللہ نے کہا جبریل جلدی کر، جنت سے براق لے، اس کو لے جا، اس کو سجا، میرے محبوب کو جگا، اس کو اس پر بلا بٹھا۔ یار یار کو زمین کی سیر کراتا ہے، محمد کو براق پہ بٹھا کے عرش بری کی سیر کراتا ہے۔ یہ معراج کا اصل فلسفہ ہے کہ معراج کیوں ہوا۔ اب میں اگلی باتیں کرنا چاہتا ہوں کچھ۔ معراج کوئی قصہ نہیں کہ ایک سفر تھا، حضور رات کو سوئے ہوئے تھے، جبریل آئے، اس نے جگایا، حضور اٹھے، آپ نے وضو کیا، نوافل پڑھی، اور پھر اس کے بعد آپ کے شق صدر کا واقعہ ہوا، پھر آپ کے لیے براق آ گیا، آپ نے اس پہ سوار ہوئے، پھر وہ چلا، مختلف مراحل سے گزرا۔ یہ سارا واقعہ ایسے ہی ہے جیسے علماء بیان کرتے ہیں، لیکن میں اس میں سے کچھ مسائل سمجھانا چاہتا ہوں ماشاءاللہ کہ ہر واقعے میں ایک مسئلہ ہے۔ بے شک مثلا حضور سو رہے تھے، جبریل کو جگانا پڑا تو یوں نہیں کہا حضرت اٹھیں، جگانے کا طریقہ یہ تھا کہ پاؤں دبائے۔ اس لیے بڑے کو جگانے کا ادب یہ ہے کہ اس کے قدموں کو دبایا کرو، اور اس کا کبھی تجربہ کر کے دیکھیں، پاؤں دبائیں تو آنکھ سکون سے کھلتی ہے، تسلی ہوتی ہے، ہاتھ کندھا سر دبا کر اٹھائیں تو آدمی بعض دفعہ خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ یہ حکمت تھی۔ جبریل نے پیغام دیا، حضور نے اٹھ کر سب سے پہلا کام کیا کہ آپ نے وضو کیا۔ اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمسن يده في الاناء حتى يغسلها ثلاث، فرمایا صبح کو جب اٹھا کرو تو پہلے ہاتھ دھویا کرو، پہلے اپنا منہ دھویا کرو، پہلے وضو کیا کرو۔ یہ حضور نے اس عمل کو زندہ کیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نوافل پڑھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب سفر پر جانا ہو اللہ سے مدد مانگ کے چلا کرو۔ پھر وہاں ایک واقعہ معجزے میں معجزہ ظاہر ہوا کہ آپ کا شق صدر ہوا۔ یہ جسم کی جہاں یہ پسلیاں ملتی ہیں، اس ہڈی نرم سے لے کر ناف تک اتنا حصہ ایسے آپ کا شق کیا گیا جیسے آپریشن ہوتا ہے، اور پھر اس سے دل مبارک کو نکالا گیا، اسے سونے کی تشتری میں رکھا گیا۔ حضور حتیم میں ہیں، دل وہاں پانی کے کنویں کے پاس لے جایا گیا۔ جو بات سمجھانا چاہتا ہوں اس کو سمجھنا۔ حضور حتیم میں ہیں کیونکہ یہاں سو رہے تھے، بعض لوگ کہتے ہیں ام ہانی کے گھر تھے، وہ روایت ہے۔ تحقیق یہ ہے کہ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، معراج کی ابتدا مسجد سے ہے، کسی کے گھر سے نہیں ہے۔ بے شک قرآن جب مسجد کہہ رہا ہے تو پھر آپ کو کہیں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور پھر اس وقت جب پیغمبر کا اپنا گھر ہو، اپنی بیٹی ہوں، اپنے عزیز ہوں، نبی کو کسی کے گھر میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو حضور حتیم میں عبادت کر کے وہاں سوئے ہوئے تھے۔ جبریل نے جگایا، شق صدر ہوا، دل مبارک نکالا گیا، اس میں انوارات، تجلیات، فیوزات، برکات بھرے گئے۔ اب یہاں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، اس واقعے کو سوائے حضور کے کسی نے نہیں بیان کیا، یعنی موقع کا صحابی کوئی نہیں جو یہ بتائے کہ میں نے دیکھا تھا۔ بات کو سمجھو، جسم ادھر ہے، دل ادھر ہے، جسم سے دل نکال کر فرشتے وہاں لے گئے، وہ اسے دھوتے ہیں، اس میں انوارات بھرتے ہیں، پھر لا کر یہاں رکھتے ہیں، اس کو بند کرتے ہیں، اور اسے اس طریقے سے سیا جاتا ہے جیسے کسی کے زخم کو سیا جاتا ہے۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے سینہ مبارک سے لے کر ناف تک باریک بالوں کی دھاری تھی، اور اتنی خوبصورت سجتی تھی، چونکہ حضور کا جسم کا حسن اس کا کوئی دنیا میں تصور نہیں کر سکتا، اس پہ بالوں کا یہ حسن اور زیادہ بڑھا رہا ہے۔ میں جو سمجھانا چاہتا ہوں اس کو سمجھو، دل وہاں ہے، جسم یہاں ہے، نہ آنکھ کے دیکھنے میں کوئی مغالطہ ہوا، فرق آیا، نہ کانوں کے سننے میں کوئی فرق آیا، نہ اللہ کے نبی کی فکر اور سوچ میں کوئی فرق آیا۔ رب بتانا چاہتا ہے کہ نبی تمہاری طرح نہیں ہوتے،
دل نکل کے وہاں بھی چلا گیا تب بھی جسم کا دل سے کنیکشن اتنا مضبوط ہے کہ دل وہاں ہے، جسم یہاں ہے، آنکھ دیکھ رہی ہے، کان سن رہے ہیں، دماغ سوچ رہا ہے، کام پورا ہو رہا ہے۔ رب بتانا چاہتے ہیں اپنے آپ پہ منطبق نہ کرنا، یہی وجہ ہے کہ حضور حجرے میں ہیں، امت باہر کھڑے ہو کر سلام پڑھتی ہے، پوری امت کا عقیدہ ہے اللہ یہ سلام پہنچاتے بھی ہیں اور حضور اس کا جواب ارشاد فرماتے ہیں۔ میں اس کو بھی مان لوں کہ روح اقدس کہیں اعلیٰ علیین کے مقام پہ ہے، تو جیسے یہاں دل اور جسم کا کنیکشن مضبوط تھا، وہاں روح اور اس جسم کا کنیکشن ویسے مضبوط ہے۔ تو یہ مسائل بتا رہا ہوں۔ اب حضور نے سوار ہونا تھا، جب براق پر سوار ہوئے، براق نے مختلف منزلیں طے کی۔ اس سوار ہونے پر بھی بہت سارے مسائل ہیں جو میں نے آپ کو سمجھانے اور بتانے ہیں، لیکن انہوں نے مجھے کہا تھا 9 بجے تقریر شروع ہوگی، پھر انہوں نے کہا 9:30 بجے ہوگی۔ میں نے کہا میں روزانہ تجربے کرتا ہوں اور روزانہ تقریریں کرتا ہوں، اور 45 سال ہو گئے مجھے، تو میں نے کہا میرا تجربہ ہے 11 بجے سے پہلے تقریر نہیں ہوگی۔ اب آپ دیکھ لیں میرا تجربہ کیسا نکلا، آپ کا کیسا نکلا۔ توجہ سے بات کو سمجھیں۔ اور مجھے ڈاکٹر نے یہ کہا کہ 11 کے بعد تم تقریر نہ کیا کرو، کیونکہ اتنے مریض آدمی ہو، پھر اتنی رات کو جاگو بولو، اور پھر اس کے بعد جتنا کوئی آدمی میرا وقت کاٹتا ہے تو میں کہتا ہوں یہ تمہارا وقت کٹ رہا ہے، میں تو پہلے سے آ گیا تھا۔ تو اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اس لیے میں اور باتیں چھوڑ کے آگے چلتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے چلے بیت المقدس تک، مختلف منزلوں پر آپ نے قیام کیا۔ مدینہ طیبہ سے گزرتے ہوئے کھجوروں کا جھنڈ، وہاں کھجوریں بہت زیادہ ہیں۔ پوچھا جبریل یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا آقا یہ دار الہجرت ہے آپ کا، آپ نے کچھ مدت کے بعد ہجرت کر کے یہاں آنا ہے، اس کا نام یثرب ہے، محمد تیرے نام سے مدینہ طیبہ بن جائے گا۔ 50 نام حدیث کی کتابوں میں مدینے کے موجود ہیں، طیبہ، طیبہ، مطابہ، مدینہ منورہ، معظمہ، اور اسی طریقے سے دار الشفا، دار الرحمت، دار البرکت، دار السلام، پتہ نہیں کتنے نام ہیں حدیث کی کتابوں میں۔ تو حضور وہاں سے گزرے۔ ایک منزل اور آئی، یہ کیا ہے؟ اس کا نام ہے بیت اللحم، یہ عیسیٰ کی پیدائش کی جگہ ہے۔ ایک منزل اور آئی، یہ کیا ہے؟ فرمائے طور سینا، یہ وہی ہے جہاں کلیم آئے تھے تو رب نے کہا فخلعنا علیک انک بالوادی المقدس طویٰ، جوتی اتار کے آ کے وادی پاک ہے۔ تورات کے لیے کلیم نے جوتے اتارے، اس لیے محمد کی امت کا قرآن پڑھنے کا مزاج یہ ہے کہ ہم جس چٹائی پہ بیٹھتے ہیں اس کو بھی مقدس سمجھتے ہیں، اپنے جوتے وہاں نہیں لاتے، اپنے آپ کو وہاں پر پاک صاف کر کے آتے ہیں اور پاک صاف ہو کے بیٹھتے ہیں کہ جب تورات کا اتنا تقدس ہے تو قرآن کا کتنا تقدس ہے۔ اس لیے ہمارے ہاں جوتے پہن کر پڑھانے کا نظام نہیں، جوتے اتار کے پڑھنے پڑھانے کا نظام ہے۔ باتیں اور طرف نہ چلی جائیں، میں آپ کو یہ ساری منزلیں گزرتے ہوئے اللہ نے بتایا، مدینہ پیچھے رہا، محبوب آگے رہے، بیت المقدس پیچھے، اپنا کیا کہتے ہیں طور سینا کلیم کی جگہ پیچھے ہے، عیسیٰ کی جگہ پیچھے ہے، محبوب بیت المقدس پہنچے، ختم نبوت آ گئی ہے۔ بات سمجھو، حضور فرماتے ہیں جب میں داخل ہوا تو سارے نبی پہلے تھے۔ کہہ دو جو پہلے آئے وہ پہلے تھے، میں آخر میں آیا تو جبریل نے دروازہ بند کر دیا۔ کیوں؟ کہ پیچھے کوئی اور نہ کہے کہ میں بھی ہوں۔ آخر میں آئے کہ خاتم الانبیاء ہیں، جبریل نے ہاتھ پکڑ کے مصلی پہ کھڑا کیا کہ امام الانبیاء ہیں۔ معراج نے عقیدہ ختم نبوت بھی بتایا ہے، معراج نے عقیدہ امامت بھی بتایا ہے۔ نبیوں کے امام معراج کی رات بنے، ختم نبوت کے تاجدار بھی آپ معراج کی رات بنے۔ اسی پر ایک حدیث اور یاد آ گئی، حدیث میں آتا ہے کہ حضور فرماتے ہیں جب میں رب کے اس قرب میں پہنچا جہاں کوئی نہیں تھا۔ ویسے یہ باتیں تو وہاں کرنی چاہیے جب وہاں پہنچیں، لیکن ممکن ہے وہاں تک تقریر نہ ہو، پہلے ختم ہو جائے، تو چلو وہاں کی بات اب بتا دیتا ہوں۔ اللہ نے کہا محبوب
اگر میں تیرے سر پر ختم نبوت کا تاج رکھ دوں اور تجھے آخری نبی بناؤں تو یہ تجھے بارے گراں تو نہیں گزرے گا، بوجھ تو نہیں محسوس ہوگا؟ نہیں مولا تیری مرضی جو عطا کر دے۔ فرمایا اچھا تیری امت کو اگر میں آخری امت بنا دوں کہ اس کے بعد تیرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو ان کے بعد کوئی امت نہیں آئے گی، اس امت پر قیامت تو آ سکتی ہے، ان میں کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا، کیا تیری امت اسے قبول کرے گی؟ اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا ضرور قبول کرے گی، جب میں قبول کر رہا ہوں تو میری امت بھی قبول کرے گی۔ یہ بھی معراج کا حصہ ختم نبوت۔ حضور آخر میں آئے، دروازہ بند ہو گیا، وہ کسی شعر کا اس کلام سنا رہے تھے، جو اذان ہوئی، یہ کچھ روایتوں میں ہے کچھ میں نہیں ہے، لیکن جو اذان ہوئی تو جبریل نے دی، اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اب آگے اس نے سوچا کس کا نام لوں؟ 1,24,000 ہیں اور نبی ہیں، ان میں رسول ہیں، معصوم ہیں، پاک ہیں، اولو العزم ہیں، انبیاء اور رسول ہیں، کس کا نام؟ ہاں سب پہلے، سارے پہلے ہیں، تو کس کا نام لوں؟ اللہ نے کہا آذان میں محمد کے سوا کسی کا نام قبول نہیں۔ جو رب آذان میں آدم سے عیسیٰ تک کسی نبی کا نام برداشت نہیں کرتا، وہ خدا آذان میں محمد کے علاوہ کائنات میں اور کسی کا نام نہیں برداشت کرتا۔ تو آذان ہوئی تاکہ پتہ چلے کہ یہ اب حضور کی رسالت کا دور ہے، امت کا زمانہ۔ حضور نے امامت کرائی، کیوں؟ اس میں دو چیزیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ شان ظاہر کرنے کے لیے کہ حضور خاتم الانبیاء ہیں اور امام الانبیاء ہیں۔ دوسرا یہ بتانے کے لیے، پوری توجہ سے میری بات کو سمجھنا، کہ بڑی بڑی عمروں والے نبی پیچھے کھڑے تھے۔ نوح علیہ السلام کی 1300 سال عمر ہے، بعد میں 1400 سال بھی لکھی ہے۔ یہ جو 950 سال ہے نا، یہ طوفان سے پہلے کی عمر ہے، طوفان کے بعد کی عمر اور ہے۔ ہاں تو سینکڑوں سالوں والے، ہزاروں سالوں والے وہ سارے صفوں میں ہیں۔ حضور کی عمر 52 سال ہے اور یہ مصلی پہ ہیں۔ تو اللہ نے کہا تمہیں سمجھ آ جانی چاہیے، ابھی رمضان آ رہا ہے، بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے چودھری، بڑے بڑے لینڈ لارڈ، یہ تو غریبوں کی بستی ہے، یہاں تو سڑک بھی کوئی نہیں ہے، لیکن اندرون شہر جائیں تو ماشاءاللہ بڑی فیکٹریوں والے، بڑے مالدار، بڑے صاحب ثروت و حیثیت لوگ رہتے ہیں، اور وہاں آپ کی جامع مسجد جا کے دیکھیں یا دوسری مسجدوں کو جا کے دیکھیں، ان کا حسن و جمال دیکھیں، تو یہ جتنے بڑے چودھری ہوتے ہیں نا، یہ رمضان میں آپ کے نا اپنے مصلے بچھا دیتے ہیں، بے میری جگہ ریزرو ہے تھے، اور کوئی غریب نہیں آ سکتا۔ آپ اس بابے سے کہیں بابا پیچھے ہو، تھوڑا آگے کھڑا ہو جاؤ۔ آگے کیوں نہیں جاتے؟ ان کا جتنا بڑا ہے رہے گا پیچھے، آگے وہ جائے گا جس کے سینے میں قرآن ہوگا۔ حضور نے انبیاء کی امامت کی اس لیے کہ حضور کے پاس قرآن تھا، تورات والا پیچھے، انجیل والا پیچھے، زبور والا پیچھے، صحیفوں والے پیچھے، کتابوں والے پیچھے، قرآن والا سب سے آگے۔ اس کو اس رخ سے بھی دیکھیں، آدم پہلے آسمان پہ ہے، عیسیٰ دوسرے پہ ہے، یوسف تیسرے پہ ہے، ادریس چوتھے پہ ہے، ہارون پانچویں پہ ہے، کلیم چھٹے پہ ہے، خلیل ساتویں پہ ہے، جبریل سدرہ پہ ہے، یہ سارے، خلیل ساتویں پہ ہے، جبریل سدرہ پہ ہے، یہ سب نیچے ہیں اس قربت میں کہ ادن منی یا حبیبی، محبوب اور قریب ہو، اس مقام پر کہ لی مع اللہ وقت لا یسعنی ملک مقرب ولا نبی المرسل، میں خدا کی قربت میں اس مقام پہ پہنچا جہاں کوئی نبی اور رسول نہیں، ایک میں تھا، ایک میرا رب تھا۔ جب وہاں پر پہنچے ہیں تو صرف آقا کیوں گئے؟ بتایا کہ یہ سارے نیچے ہیں، قرآن والا سب سے اونچا ہے۔